السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین، ماؤں بہنوں، آئیے ہم دینیات کا سبق پیش کرنے سے پہلے ایک بار بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، پچھلے درس میں ہم نے آپ کو مکہ کے کچھ حالات بتائے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دنیا والوں کے کیا حالات تھے، مکہ والے کیا کیا کرتے تھے۔ مختصر طور پر ہم نے آپ کو معلومات پیش کی تھی۔ اب آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملک عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام مکہ ہے۔ تو مکہ کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، ہم رہتے ہیں انڈیا میں، ہمارا وطن انڈیا ہے۔ انڈیا سے بہت دور ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے جس کا نام عرب ہے، جس کو آج کل سعودی عرب کہتے ہیں۔ اصل میں سعودی عرب ملک کا نام نہیں ہے، تو آل سعود نے اس نام کے اندر اضافہ کیا، اس کو آل سعود کی طرف نسبت کر دی کہ سعودی عرب۔ حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے شرعی اعتبار سے بھی بہت غلط کام کیا ہے انہوں نے، کیونکہ یہ ملک جو تھا، یہ مکہ، یہ جو ملک ہے، یہ سارے مسلمانوں کا ملک ہے، جس کی طرف لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جس کی طرف لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جس کی طرف لوگ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے، جس کی طرف لوگ جاتے ہیں ایک شوق، ایک جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو کسی خاندان کے ساتھ خاص کر لینا بہت بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک عرب یہ انڈیا سے بہت دور ایک ملک ہے۔ اس ملک میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام مکہ ہے، اور قرآن مجید میں اس کو بکہ بھی کہا گیا ہے۔ تو مکہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے پرانا، بہت پرانا شہر ہے۔ یہ پرانا شہر دنیا کا مشہور شہر ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں اگر آپ جائیں گے، وہاں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو مکہ کے نام سے ناواقف ہو۔ ہر ایک واقف ہے، حالانکہ وہ مکہ نہ گیا ہوا ہو، لیکن پھر بھی وہ جانتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک ملک ہے، ایک شہر ہے جس کا نام مکہ ہے۔ تو لہٰذا جس کو مکہ معلوم نہیں تو کیسا مسلمان ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی باپ بیٹے، ان دونوں نے مل کر اللہ کا ایک گھر بنایا۔ مکہ میں ایک گھر بنایا، یہ اللہ کا گھر کعبہ کہلایا، جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ مسجد حرام میں جو بیچوں بیچ واقع ہے کعبۃ اللہ، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے ارد گرد مکہ کا شہر بسایا۔ پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، صرف عمارت تھی، یعنی کعبۃ اللہ تھا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ دھیرے دھیرے لوگ وہاں آتے جاتے رہے، اور جس کی وجہ سے وہ ایک شہر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بسایا، اور کعبے کی طرف منہ کر کے ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ سب مسلمان کس طرف رخ کی نماز پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف۔ اگر کسی نے کعبے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر، چاہے وہ کتنا ہی معزز ہو، چاہے وہ کتنا ہی مکرم ہو، کسی اور کو اپنا قبلہ مان لیا تو اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز تو چھوڑو، اس کی نماز کے اندر ایک چھوٹا سا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ نہ رکوع قبول ہوگا، نہ قیام قبول ہوگا، نہ اللہ اکبر کہنا قبول ہوگا، نہ اس کی نیت قبول ہوگی۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف قیامت تک صرف اور صرف ہم کعبۃ اللہ کو ہی اپنا قبلہ مانیں، تو ہماری نمازیں قبول ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہر سال ہزاروں مسلمان کعبہ شریف حج کرنے جاتے ہیں۔ اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تب بھی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اور ہم
ہم مسلمان جس جگہ حج کرنے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں. اس سے پہلے جتنے اعمال ہوتے ہیں مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں، یہ سب عمل کرتے ہوئے کعبۃ اللہ میں بھی جا کر طواف کرتے ہیں کعبے کے. تو گویا کہ یہ سب ہمارا جو ہے ہمارا مرکز ہے. اور کعبۃ اللہ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے. سب سے پہلے جو ہے جس کو بنایا گیا دنیا کے اندر وہ کعبۃ اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے تعلق سے مختصر یہ بات بھی کہوں گا کہ بہت سارے لوگ مصلی بیچتے ہیں، جائے نماز بیچتے ہیں، اس میں کعبۃ اللہ کی تصویر ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی سعودی عرب میں جب تھا میں وہاں پر میں نے اس بات کو میں نے بیان کیا تھا. حالانکہ کچھ لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا، لیکن میں نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا ان کو کہ دیکھیے اگر ہم جائے نماز خرید ہی رہے ہیں تو جو سیدھے سادے جائے نماز ہوتے ہیں ان کو خریدیں. اگر وہ نہیں مل رہے ہیں تو چٹائی پر نماز پڑھ سکتے ہیں ہم. ضروری نہیں کہ جائے نماز ہی لا کر ہم نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے کبھی ہمارے پیر پڑ جاتا ہے، ہمارا قدم جو ہے کعبے کے اوپر پڑ جاتا ہے. حالانکہ ہم کعبے پر پر نہیں رکھ رہے ہیں، ہمارا نیت بھی نہیں ہے، لیکن ہماری بیعت بھی ہو رہی ہے. وہ کعبہ جس کو اللہ پاک نے عظمت دی، جس کو اللہ پاک نے مکرم اور سب سے زیادہ باعزت قرار دیا، اور ہم اس پر پیر رکھ رہے ہیں اس کی تصویر پر. اگر ہم کسی کے والد کے یا کسی کی ماں کی تصویر پر پیر رکھ کر چلیں تو اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو کتنا برا لگے گا. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ ایسے مصلی ہرگز نہ خریدیں جس پر مسجد کی تصویریں ہوں، بنائی ہوئی ہوں، یا نقش و نگار بنایا گیا ہو کعبۃ اللہ کا یا مسجد نبوی کا ہو یا کسی بھی مسجد کا کیوں نہ ہو. تو ایسے نہ خریدیں، بلکہ صرف اور صرف سیدھے سادے مصلی خریدیں، جس سے انشاءاللہ ہم کعبۃ اللہ اور دیگر مساجد کی بے عزتی کرنے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا اور ہم سے بے عزتی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.